اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات میں آنے والے تارے کی، اور آپ کیا جانیں کہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا جو ستارہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ یقیناً آج لطف اندوز ہوں گے اس سورہ کو سن کر۔ آپ نماز میں اس سورہ کی اکثر تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان کی بھی قسم اور اس ستارے کی بھی قسم جو رات کو آتا ہے، اور فرمایا تم کیا جانو وہ ستارہ کیسا ہے۔ فرمایا النجم الثاقب، وہ زیادہ روشن ہونے والا ستارہ ہے۔ ستارے کیسے آسمانوں پہ جڑے میرے اللہ نے، لیکن یہ وہ ستارہ ہے جو ستارہ مسافروں کو رات میں راستہ بتایا کرتا تھا۔ اب تو دور ہی نیٹ کا ہے، فاسٹ میڈیا کا دور ہے، تو جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے آسمان پہ منزلیں طے کرنے کے لیے ستاروں کو منتخب کیا ہوا تھا، اور سمندر میں آج بھی کشتی بان ان ستاروں کی مدد سے ہی سفر طے کرتے ہیں۔ اور النجم الثاقب خوب چمکتا ہوا ستارہ، نجم و ثاقب، شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں، یہ وہی ستارہ ہے جب شیاطین جنات آسمان کی باتیں سننے کے لیے، آسمان والوں کی خبریں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے، اس ستارے سے ان کی مار کٹائی ہوا کرتی تھی۔ ابھی بھی آپ کو رات کے کسی پیر تھوڑی سی روشنی تیزی سے جو جاتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس کو یہی کہتے ہیں یہ شہاب ثاقب ہے۔ کیوں؟ وہ جنات کے پیچھے فرشتہ اٹھا کے لگا ہوتا ہے۔ سیدی ابو طالب آپ باہر سے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کو دودھ کا ایک گلاس اور چند کھجوریں پیش کی۔ رات کا وقت تھا، تو اسی طرح کا ایک جو ہے نا وہ نظارہ نظر آیا کہ کوئی آگ تیزی سے جا رہی ہے، کسی چیز کے پیچھے جا رہی ہے۔ آپ ڈر گئے، بھتیجے یہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا چچا پریشان نہ ہوں، شیاطین کے پیچھے اللہ نے شہاب ثاقب بھیجا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا النجم الثاقب، تم کیا جانو وہ کون سا ستارہ ہے؟ وہ خوب چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، بے شک ہر جان پر ایک محافظ ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان پہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک، حضرت ابو امامہ باہلی آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکیاں لکھتا ہے وہ دائیں کندھے پہ ہے، اور جو برائیاں لکھتا ہے وہ بائیں کندھے پہ ہے، اور جو نیکیاں لکھتا ہے وہ بائیں کندھے والے کا امین بھی ہے، یعنی استاد جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ اب دیکھیے استاد دائیں کندھے والے کو کیوں بنایا گیا؟ جب دائیں کندھے والا نیکی لکھتا ہے نا تو اسے پوچھتا نہیں ہے، لیکن بائیں کندھے والا برائی لکھتا ہے تو دائیں کندھے والے سے پوچھتا ہو لکھ لوں۔ یہ کمال شفقت ہے، کمال رحمت ہے۔ حدیث پاک آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی والا ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے ایک نیکی، اور جب نیکی کر چکا ہوتا ہے تو 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ برائی والا ادھر برائی کر چکا ہوتا ہے بندہ، پوچھتا ہے جی
دائیں والے یہ برائی لکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، 7 گھنٹے تک انتظار کر، ہو سکتا ہے یہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی نیکی کر لے تو وہ گناہوں کو مٹا دے۔ 7 گھنٹے تک انتظار کر۔ کمال شفقت ہے، کمال رحمت ہے میرے رب کی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پہ غور کرے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتا ہوا پانی۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ جو پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے بیچ سے، درمیان سے نکلتا ہے، اس پانی سے تخلیق کیا گیا انسان۔ انہ علی رجعہ لقادر، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ جس نے پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے والے پانی سے انسان کو تخلیق کر دیا، جو تخلیق کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، وہ اس دن دوبارہ زندہ کرے گا جس دن انسان کے باطن میں جو کچھ بھی راز ہوں گے وہ سارے باہر نکال دے گا۔ اس دن ہر چیز اس کے سامنے پیش۔ اچھا یہی وجہ ہے، بندہ کہتا ہے نا اے نیتاں چنگیاں رکھیا جے، اور انسان کے اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ ماشاءاللہ آپ سارے جاگ کے سن رہے ہیں، انسان کی تمام نیکیوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے۔ اسی لیے فرمان مبارک ہے کہ اپنے باطن کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک رکھیں، اپنے باطن سے بغض اور یہ گند اور کدورت جلدی نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ یوم تبلی السرائر، اللہ فرماتا ہے اس کے اندر جتنے بھی خفیہ راز ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اگر وہ اچھی چیزیں ہوئیں ان کو دیکھ کے انسان کا چہرہ شگفتہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، اور اگر وہ برے خیالات ہوئے، بری نیتیں ہوئیں، اس کا چہرہ پریشان ہو جائے گا، بھیانک سا ہو جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر اس دن اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ ہی اس کے کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، بارش برسانے والے آسمان کی قسم۔ والارض ذات الصدع، اس زمین کی قسم جس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن حق اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ قول فصل ہے، قول فصیل ہے، یہ بتا چکا ہے حق کون ہے، باطن کون ہے۔ وما ہوا بالہزل، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی مزاح کی جگہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے میرا، یہ کلام ہے میرا، یہ باتیں ہیں میری، یہ کوئی مذاق کی جگہ نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک کافروں نے مکر و فریب کیا، میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مکر کیا، مکر تو انہوں نے کیا نا، انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اسلام سے لوگ دور ہو جائیں، شکوک و شبہات ڈالے اسلام کے خلاف، حتی الامکان کوشش کی اسلام سے لوگوں کو بیزار کرنے کی۔ کبھی کہہ دیا جی اسلام کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم مر جائیں گے ہمارے جسم ایک دوسرے کے ساتھ اجزاء خلط ملط ہو جائیں گے، دوبارہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ قرآن اگر سچ ہے، اب دیکھیے ہمیشہ جھوٹا پھر دلیلیں تو اپنے پاس گھڑ لیتے نا۔ کہتے تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے جی جو جانور تبھی موت مر جائے وہ حرام ہے، اور جس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حلال ہے۔ یہ کیا جی، انسان جس کو مارے وہ حلال ہے، جس کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، یہ کیسا دین ہے؟ پھر شک ڈالا انہوں نے کہ اگر قرآن واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو مکے کے کسی سردار پہ نازل ہوتا، یہ عبداللہ کے در یتیم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ پھر کہتے یہ شاعر ہیں، ساحر ہیں، یہ جناب مجنون ہیں،
اللہ نے فرمایا تم اپنی خفیہ چالیں مکر و فریب کر رہے ہو، ہم بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہے ہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، تم لاکھ کوشش کر لو، لیکن ہم اپنے مصطفیٰ اور اپنے مصطفیٰ کے دین کو اتنا روشن کریں گے کہ تم انگشت بدندہ رہ جاؤ گے کہ جہاں کفر نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے وہاں بھی محمد عربی کے دین کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رویدہ، محبوب آپ کافروں کو ڈھیل دے دیں، کچھ تھوڑی مہلت دے دیں۔ اللہ فرما رہے اپنے محبوب سے انہیں مہلت دے دیں، ایمان لے آئے تو ٹھیک، نہیں تو قیامت کو پوچھ لیں گے ان کو۔ کل پرسوں سیدہ عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا یوم وصال تھا۔ میاں بیوی کا ایک بڑا خاص رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک خاص تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا بنایا۔ عائشہ تجھ پہ قربان نہ ہو جاؤں تو اس کے نکاح میں آئی جو ساری کائنات کا بادشاہ، جو محبوب رب العالمین کہ اللہ معطی ہے تو وہ قاسم ہے، جو رحمت للعالمین بن۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں پھر سرکار سے پوچھا کرتی تھی باتیں، میں نے ایک دن پوچھ لیا محبوب یہ تو بتائیے غزوہ احد کے علاوہ بھی کوئی دن سخت گزرا؟ احد کے دن پتہ نا آپ کو، میرے نبی پریشان ہوئے اس وقت کہ جب کھڑا کیا اس جگہ پہ، اور وہ جتنے کھڑے ہوئے تھے اعلان ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ درہ چھوڑ دیا اور دوسری طرف چلے گئے۔ سرکار اس دن بڑے پریشان ہوئے۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے پوچھا سونے محبوبہ اس کے علاوہ بھی کوئی دن سخت گزرا ہے؟ میرے نبی مسکرائے، فرمایا عائشہ اس قوم نے جتنی مجھ سے بدسلوکی کی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ ایک وقت تھا اعلان نبوت کے بعد جب میں نے یوم عقبہ کو عبد لیل کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا نا، جتنی محبت سے میں نے اس کو پیغام ہدایت دیا تھا، اس نے میرے خیال سے کئی گنا بڑھ کے میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ عائشہ میری ساری ذات بکھر گئی، دل ٹوٹ گیا، طبیعت بیزار ہو گئی، اور میں جب اپنے قدم اٹھا کے چلتا تھا تو اتنے بھاری محسوس ہوتے تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا، اپنے بھی بیگانے ہو چکے تھے۔ میں بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے ایک مقام پہ پہنچا۔ جب میرے رب نے دیکھا نا میرا محبوب آج اتنا پریشان ہے تو میرے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل نے آ کے مجھے کہا یا رسول اللہ ان ظالموں نے آپ کو جو جواب دیا ہے اللہ فرما رہا ہے میں نے بھی سنا ہے، ابھی میں آپ کی طرف پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجتا ہوں۔ پہاڑوں کے فرشتے سرکار کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نے ہماری ڈیوٹی پہاڑوں پہ لگائی ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں یہ دونوں پہاڑ ان پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے نہ رکھ دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں فرشتوں نہیں، صبر کرو۔ یہ وہ نبی اس وقت کہہ رہا ہے جس کی ذات بکھر چکی تھی، جس کی طبیعت پریشان ہو چکی تھی، جس وقت بندہ انتقام لینے کے موڈ میں ہو اور کسی کا پریشان کیا ہوا ہو، اس وقت اگر کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے تو وہ آمینہ کا لال رحمت للعالمین ہی کہہ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں فرشتوں روکو، ایسی بات نہ کرنا، ایسا کام نہ کرنا، یہ نہیں سمجھ رہے تو کیا ہوا؟ مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ ان کی اولادوں میں ہی ایک لوگ ہوں گے جو میری رسالت کو بھی مانیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانیں گے۔ یہ مہلت دی میرے نبی نے، فرمایا یہ جانتے نہیں ہیں میں صرف عبداللہ کا بیٹا نہیں، میں محمد رسول اللہ بھی بن کے آیا۔ ایسی مہلتیں دی میرے نبی نے، اور قرآن خود کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبہ جب تو ان میں موجود ہے ہم ان کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی، ہم نے بھی ڈھیلی چھوڑ دی، آپ بھی ڈھیلی چھوڑ دیجئے، مہلت دے دیجئے، ایمان لے آئے تو ٹھیک، نہیں تو قیامت کو پھر پوچھیں گے، مل بیٹھیں گے اور بات کریں گے ان سے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے رب ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔